لاہور سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سمان بزدار خطاب کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سال مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور آج حسن اتفاق بھی ہے کہ ہمارے تیسرے پارلیمانی سال کا آج پہلا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے نہ صرف ٹھوس اقدامات کا آغاز کیا ہے بلکہ ان سے بعض پروجیکٹ مکمل بھی کر چکے ہیں اور کچھ پہ تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ پنجاب نہ صرف آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے بلکہ سیاسی اور جغرافی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ پنجاب کے لوگ سیاسی طور پر باشعور اور سماجی ترقی کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں عوام کے توقعات کا لیول بہت بلند ہے۔ عوام کی توقعات کا لیول بلند ہونا بھی چاہیے کیونکہ برسوں کے بعد عوام کے ذریعے عوام کی حقیقی حکومت کے خواب نے تعبیر پائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بعض اداروں کے بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منعقد نہیں ہو سکے۔ یہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات موجود ہیں، انہیں ان حالات کا بھرپور ادراک ہے۔ ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرح کم کر دی ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے رواں مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تحت مالی امور میں راہ عمل بھی تعین کیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے نہ صرف ہیلتھ سیکٹر بلکہ ہماری صنعت و تجارت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کے لیے نئے مالی سال میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور 50 ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر 10% بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں بھی 14 ارب روپے کا اضافہ کر کے 382 ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے، جو گزشتہ 5 سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں 7 یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر بھی بہتر بنائیں گے لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے۔ ہم کنسٹرکشن انڈسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پنجاب کے مالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب العین ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے احساس کفالت پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے جو کہ عوام کو سماجی تحفظ اور ذرائع انسانی ترقی کے وسائل فراہم کرے گا۔ یہ آغاز سفر ہے۔ انشاءاللہ سچائی، شفافیت، میرٹ، دیانت اور لگن سے انہی راستوں پر سفر کریں گے تو منزل کو پہنچیں گے۔ میں یہاں آپ کے لیے چند پروجیکٹس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی جو منشور تحریک انصاف کی تھی اس میں ساؤتھ سیکٹریٹ کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ وہ وعدہ ہم نے وفا کر دیا۔ جنوبی سیکٹریٹ قائم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل IG ساؤتھ کی تقرری اور 16 محکموں کے لیے سیکرٹریوں کی تعیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے، جس کے لیے 33% جو فنڈز ہیں وہ رنگ فینس کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا ہے، جس کی افادیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ 13 اسپیشل اکنامک زونز کی قیام کا منصوبہ۔ ہمارے آنے سے پہلے 3 اسپیشل اکنامک زون تھے۔ ہم نے اس قلیل عرصے کے اندر 13 اکنامک زون بنائی ہیں، جس میں 6 کی نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے اور انشاءاللہ 7 کی بھی بہت جلد ہو رہی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے تعمیراتی پیکج
اور اسپیشلی لاہور میں LDA کے اندر اس کے رولز میں ہم نے ترامیم کیے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز کی بھی اجازت دے دی ہے، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ آب پاک اتھارٹی کے تحت پینے کے پانی کا منصوبہ، اس کے لیے 2 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ون ونڈو اور ای خدمت مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پنجاب پسک کے تحت روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 20 ارب روپے کے قرضے جاری کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے ہنرمت نوجوان پروگرام میں جس ٹیوٹا 1 لاکھ طلباء کو سالانہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے تحت تقریباً 2200 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ اس سال بھی جاری رہے گا۔ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کی بحالی اور عوامی نمائندوں کے مشاورت سے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری اور نفاذ، جس کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کے سربراہان ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں گے۔ زراعت کاشتکاروں کے لیے ای کریڈٹ اسکیم اور زیادہ پیداوار اور کم لاگت سے فصل کے لیے نئے بیج کی دریافت انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کا خاتمہ، جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا ہمارے معیشت کے لیے، جس طرح پنجاب نے اس کے ساتھ فائٹ کیا ہے، اس کو FAO نے بھی ریکگنائز کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے خطیر رقم مختص کی، اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے بھرپور مقابلہ اس کا کیا، جس کے تحت 8 لاکھ ایکڑ جو لینڈ تھی اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ جلال پور کینال اور گریٹر تھل کینال کے منصوبے جب مکمل ہوں گے انشاءاللہ، یہ ایک تاریخی منصوبے ہوں گے۔ جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ 10 لاکھ ایکڑ اراضی زیر آب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے کوہ سلیمان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے جو ڈیمز ہیں ان کی اسٹڈی سٹارٹ کر دی ہے۔ 13 درے ہیں، ان کی اسٹڈی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 4 ڈیم ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام بیراج پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ خانگی بیراج، جناح بیراج، ہیڈ پنجنت، تریمو بیراج، سلیمان کی، ان تمام بیراج کی اپگریڈیشن اور اپر جہلم کینال اور DG خان کینال اور لنک کینال کے لیے ہم کچھ پہ کام ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور کچھ پہ انشاءاللہ ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اریگیشن سسٹم ایک انقلاب آ جائے گا۔ اس سال گندم کی پروکیورمنٹ میں ہم نے پچھلے 10 سالہ جو ریکارڈ ہیں وہ ہم نے توڑے ہیں۔ 41 لاکھ ٹن ریکارڈ جو پروکیورمنٹ ہے ہم نے کی ہے اس سال، اور گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو 99% ادائیگی ہم نے کروا دی ہے جو شوگر مل سے، اور ایک نیا انشاءاللہ ایکٹ ہم شوگر مل کے لیے لا رہے ہیں، جس میں 50 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اگر میں صحت کی بات کروں تو تمام اضلاع کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاذ ہو چکا ہے، اور 70 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ انڈائریکٹلی 3.5 کروڑ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور صحت کے شعبے میں 30,000 لوگوں کو ریکروٹ کیا جا چکا ہے آج تک۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں، جس میں میاں والی، اٹک، سیالکوٹ، لیا، راجن پور اور بھاول نگر کے اندر۔ اس کے بعد بھاول پور کے اندر ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں پنجاب میں پہلا یہ سینٹر ہوگا۔ ملتان میں نشتر 2 اور DHQ ملتان، ساہیوال کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ رحیم یار خان کے اندر شیخ زید 2 اور گوجرانوالا کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان کا ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا، اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کام جاری ہے۔ ٹیکسلا کے اندر ہاسپٹل، راول پنڈی کے اندر انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی کو انشاءاللہ کمپلیٹ کیا جائے گا، اور چکوال میں نئے DHQ کا قیام، اور حافظ آباد میں بھی DHQ، اور توسا کا جو THQ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد کو فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 600 بیڈ کا سر گنگا رام ہاسپٹل پہ کام جاری ہے، اور سروسز ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے اندر حسیب شہید ہاسپٹل کو انشاءاللہ اسی سال ہم کمپلیٹ کریں گے، اور ڈاکٹرز کے لیے خصوصی الاؤنس کی اپروول کیبنٹ نے دی ہے، انجینئرز کی بھی دی ہے اور ڈاکٹرز کی بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ جو سول آفیسرز ہیں اور جو پولیس جو آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری پنجاب کیبنٹ نے دی ہے۔
اور پنجاب کے اندر جو کورونا کے دنوں میں ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں تھی، کوئی 50 سے 60 کے قریب ہماری یہ پر ڈے فیسلٹی تھی، اس کو الحمدللہ بڑھا کے 17,000 تک کر دیا گیا ہے۔ تعلیم پرائمری لیول اردو ذریعہ تعلیم بنانے اور انگریزی کو بطور مضمون پڑھانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اساتذہ کے تبادلوں کو ای ٹرانسفر کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے۔ 22 اضلاع کے اندر انصاف آفٹرنون اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور صوبہ بھر میں 1272 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے زیرو فائنینشیل امپیکٹ کے اوپر۔ اب انشاءاللہ اس سے فردر ہم ہائی اور پھر انٹر کی طرف بھی مرحلہ وار جائیں گے۔ چکوال، میاں والی، مرری، بکھر، راولپنڈی، لیا اور ننکانہ کے اندر 7 یونیورسٹیوں کا قیام، اس کے علاوہ تنجر یونیورسٹی لاہور، رسول یونیورسٹی منڈی بہودین اور میر چاکر رند یونیورسٹی ڈی جی خان کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ پنجاب میں 4500 CTIs کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے، اور اب اساتذہ کے اندر بھی اسی طرز پہ انشاءاللہ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات کریں تو 2 سال میں کابینہ اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے 130 اجلاس ہوئے ہیں، اس میں 2000 سے زیادہ ایجنڈا آئٹم کو ڈسپوز آف کیا گیا۔ اگر میں کہوں کہ تاریخی اپوزیشن ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی میں کبھی اتنی اپوزیشن ہوئی ہو، اور انشاءاللہ آج بھی اسمبلی کے اندر ہم 6 بل اپنے لے کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پاس کرائیں گے۔ ٹوٹل 58 بل ہم نے منظور کیے ہیں اور 25 آرڈیننسز امپلیمنٹ کیے ہیں، اور اس میں 38 بنیادی قانون ہیں جو کہ پنجاب اسمبلی نے اپروو کیے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں سب سے زیادہ لیجسلیشن پنجاب اسمبلی کی ہے۔ اگر ہم پولیس کی بات کریں تو پولیس میں 10,000 بھرتیوں کی اپروول دی ہے اور 550 نئی گاڑیوں کی اپروول دی ہے جو کہ ان کی پولیس کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور 45 نئے تھانے اور 101 تھانوں کی بلڈنگ کے لیے لینڈ ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے، اور پولیس کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس ہم نے اپروو کر دیا ہے، اور پولیس کے لیے جو خدمت مراکز ہیں اور موبائل خدمت مراکز ان کے اب قیام بھی عمل میں آ چکا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے، اور ماڈل تھانوں کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے، اور باقی مرحلہ وار انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جہاں تک ریسکیو سروسز کی بات میں کروں تو اس کو ہم موٹر سائیکل سروسز جو تھی ڈویژن لیول سے ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول تک لا رہے ہیں، اور ریسکیو سروسز کو پورے پنجاب کے اندر ہر تحصیل لیول تک لے جا رہے ہیں۔ ان کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور پہلی دفعہ 15 سال کے بعد ان کا سروس اسٹرکچر بھی بنا دیا گیا ہے۔ جہاں تک سوشل ویلفیئر کی بات ہے 92 پناہ گاہیں پنجاب کے اندر قائم کی جا چکی ہیں، اب انشاءاللہ پناہ گاہ اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، اور لاہور کے اندر 10 پناہ گاہیں قائم کی جا چکی ہیں۔ مزید ان کے علاوہ پنجاب احساس کفالت پروگرام، اس میں بزرگوں، شہداء، اسپیشل افراد اور خواجہ سراؤں اور تیزاب سے متاثرہ افراد کے لیے 6,07,000 افراد کے لیے 15 ارب روپے کا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور صوبہ بھر میں خواتین کے لیے 137 ڈے کیئر سینٹر بھی بنا دیے گئے ہیں۔ جہاں جیلوں میں اصلاحات کی بات کروں اس میں میں نے 1 سال کے اندر 8 جو جیلز ہیں وہ میں نے وزٹ کیے ہیں اور ان کی صورتحال دیکھی ہے، اور 27 کروڑ روپے کا جرمانہ پنجاب حکومت نے پے کر کے 1000 جو قیدی ہیں ان کو رہائی دلوائی ہے۔ پیرول اور پروبیشن ایکٹ آج انشاءاللہ اسمبلی کے اندر لے ہو رہا ہے، جس کے آنے سے ہمارا جو سسٹم ہے کافی بہتر ہوگا اور بہت زیادہ لوگوں کو اس سے ریلیف بھی ملے گا۔ 164 سال پرانے جیل مینول میں اصلاحات ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بل بھی آج اسمبلی میں لے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 1300 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، اور نئے ترقیاتی منصوبے بھی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بین الصوبائی ہم آگے کی بات کریں تو اس میں نے بلوچستان کے بھی دورے کیے، وہاں پہ تفتان، مکران، تربت کے اندر ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، اور انرجی کے بحران کو قابو پانے کے لیے متبادل انرجی کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ اس میں ہمارا چولستان، تھل اور جو کچھ پہاڑی علاقے ہیں ان کے لیے آف گریڈ سلوشن کا بھی منصوبہ زیر غور ہے۔ کلین اینڈ گرین منصوبہ پاکستان جو وزیر اعظم کا خواب ہے کامیابی سے جاری ہے، اور یہ بات بھی میں کہوں کہ پورے پاکستان میں اگر آٹے کا 20 کلو کا تھیلا صرف 860 روپے پہ اس صوبے کے اندر موجود ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔
سیاحت کے فروغ کے لیے ایک نئی پالیسی ہم لا رہے ہیں اور نئی ڈیسٹینیشنز انشاءاللہ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں نئے جو ڈبل ڈیکر بس ہیں ان کو بھی انڈکٹ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس میں 144 ارب کے 28 جو پروجیکٹس ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہیں۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ اس کے لیے ہم قانون سازی کریں گے کہ پی 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 کے اندر جو بھی پروجیکٹ ہے وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے۔ اس میں راولپنڈی رنگ روڈ، نالا لئی اور SL3 لاہور کے منصوبے اور شیخوپورہ گوجرانوالا کا افتتاح انشاءاللہ فوراً کیا جائے گا۔ لینڈ ریکارڈ کے اندر ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور اس کا دائرہ کار مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس میں 20 موبائل وینز اور ARC سینٹرز کو ہم انڈکٹ کر رہے ہیں۔ 20 موبائل وینز ہمارے پاس اس وقت پہنچ چکی ہیں۔ لاہور میں آپ نے خود دیکھا کہ انڈر گراؤنڈ پانی کو جس طرح ہم نے سیو کیا ہے، تو اس کا دائرہ کار ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے تاکہ پانی کو کنزرو کیا جائے، اس سے بہتر نتائج نکلیں گے۔ آرنج لائن میٹرو بس انشاءاللہ اکتوبر میں ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے، جو ایک لاہور کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس پہ سبسڈی بھی انوالو ہوگی، بٹ یہ جو ایک نیشنل انٹرسٹ کا ہے تو ہم نے اس کو بند نہیں کیا، ہم اس کو چلائیں گے۔ 13 نیشنل پارکس ہم نے قائم کیے ہیں پنجاب کے اندر، اس میں انڈکٹ کیے ہیں، اور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹیز ہم نے ڈیرہ غازی خان میں قائم کر دیا۔ انشاءاللہ ابھی آگے جو اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز رہ گئے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ عید کے موقع پہ جو انتظامات تھے صحت اور صفائی کے، وہ آپ نے خود ان کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ کوآپریٹو بینک، اس کو ہم ماڈرن طرز پہ اس کو ہم چلانا چاہتے ہیں، پنجاب بینک کی طرح۔ اس کا پریزیڈنٹ اور اس کی جو چیزیں ہیں اس میں قانونی تبدیلیاں ہم نے کر لی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ اوقاف کے اندر مزاروں کی تزئین و آرائش کا ایک جامع پلان ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد کام ہوگا۔ ہماری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں ہم نے بلین کی جو زمین تھی وہ ہم نے واگزار کروائی ہیں، اور سرکار کے خزانے میں اس کے پیسے جمع کروائے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پنجاب میں صحت انصاف کارڈ ہے، اس کا دائرہ کار ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی یونیورسل کوریج ہم چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر کی ہدایت بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مرحلہ وار پنجاب کے اندر ہر شخص کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت میسر ہو، اور جو ہمارا انڈر گراؤنڈ ٹریٹمنٹ یہ جو سٹوریج ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ پورے پنجاب تک اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم ہر جگہ پہ کریں۔ جس طرح ہم نے اپنا 100 ڈے پروجیکٹ 100 ڈے پہ ہم نے اپنا جو آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دی تھی، انشاءاللہ آج ہم آپ کو 2 ایئرز پہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکشن میں رہیں اور اپنی پنجاب گورنمنٹ کی چیزیں پروجیکٹ کریں اور آپ کو دیکھیں اور آپ ان کو مثبت انداز میں تاکہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب تشریف لائیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔